جیسے ہمارے پاس بیوروکریٹ ہیں، جرنیل ہیں، ججز ہیں، سیاستدان ہیں، عراق میں بھی تھے، لیبیا میں بھی تھے، تو لیبیا کے سیانوں نے لیبیا تباہ کرا دیا، عراق کے سیانوں نے عراق تباہ کرا دیا، اب ہمارے سیانوں نے پاکستان تباہ کرانا ہے۔ آپ کے جو صافی حضرات ہیں وہ بھی اس پاکستان کی تباہی کے اندر پورے حصے دار ہیں، اور موجودہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ بھی ملک کو بچا نہیں سکیں گے۔ میں تو اس کے بڑا سخت خلاف ہوں کہ ایک طرف 100 پاگل کھڑے ہیں اور دوسری طرف 20 سمجھدار بندے کھڑے ہیں، تو پاگلوں کی بات مانی جائے گی؟ نظام تو یہ ہے، عورت کو پیر تو نہیں کہا جا سکتا، نہ پیر ہو سکتی ہے نہ اسے پیر مانا جا سکتا۔ بشرا بی بی سے بس کسی وجہ سے تعلق ان کا ہو گیا۔ بشرا بی بی کی جو سابقہ خاوند ہے خاور مانی کا، ان کی ایک پریس کانفرنس بھی آئی ہے۔ خان صاحب ہمارے گھر میں آتے تھے میری غیر موجودگی میں، اس ٹائم تو وہ انہیں کے نکاح میں تھی، اور کئی گھنٹے ان کے ساتھ کمرے میں گزارتے تھے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ یقیناً یہ فعل انہیں اس وقت کنٹرول کرنا چاہیے تھا، خاوند کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خان صاحب نے اسلام کی سٹڈی کی تھی، یہ والی لائنیں چھوڑ گئے تھے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ایک بھی خاتون کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی، اگرچہ اس میں حضرت رابعہ بصری جیسی پاک دامن خواتین بھی آئیں، لیکن رابعہ بصری بھی مرید نہیں کسی کو کرتی تھیں۔ براق نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ سلیم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں براق نیوز۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جلیل شرق پوری صاحب، جو سیاست کے بیج تاج بادشاہ بھی ہیں، اس کے ساتھ مذہبی اسکالر بھی ہیں، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حمزہ صاحب، بہت شکریہ جی۔ سر آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی مہربانی جناب۔ اچھا سر، میرا آپ سے ایک کوسچن یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر عورت کی امامت جائز ہے؟ نہیں، عورت امام تو نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خواتین پیری فکیری کرتی ہیں، کیا یہ بھی جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں اللہ سونے نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور کبھی بھی ایک بھی خاتون کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی، اور اسی طریقے سے پھر آگے جو سلسلہ شروع ہوا صوفیاء کا، اگرچہ اس میں حضرت رابعہ بصری جیسی پاک دامن خواتین بھی آئیں، لیکن رابعہ بصری بھی مرید نہیں کسی کو کرتی تھیں۔ تو دعوت تبلیغ تو ہو سکتی ہے، خواتین کے اندر ہی کر سکتی ہیں۔ خواتین اونچی آواز میں دعوت تبلیغ بھی نہیں کر سکتی کہ ان کی آواز غیر مرد سنیں، شرعی طور پہ تو انہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب ہمارے اسلام کے اندر اتنی زیادہ سختی ہے کہ جو عورت ہے وہ غیر محرم کو اپنی آواز تک نہیں سنا سکتی، تو ایک جو غیر محرم عورت ایک غیر محرم آدمی کو اسلام کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے یا روحانیت کے کوئی معاملات وغیرہ کر سکتی ہے؟ نہیں، اگر وہ کرے تو وہ اس کی کیا ہونا چاہیے؟ غلطی ہے، مطلب وہ تو دیکھیں نا، ہم اس کے اوپر زیادہ اس لیے نہیں بولتے کہ آج ہماری مائیں بہنیں یا ہمارے ملک کے جو مرد حضرات ہیں تو گانوں کے اندر فاحش فلمیں اور بازاروں کے اندر آوارہ شاپنگ پہ خواتین چلی جاتی ہیں، تو پھر ذرا ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سمجھا تو سکتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی عورت مذہبی دینی بات کر رہی ہے تو ہم اس کو پھر بھی کرم منع کیوں کریں کہ بھئی تم دینی بات نہ کرو؟ اگرچہ اگر اصول دیکھا جائے تو خاتون کو مردوں کو تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ اس میں اللہ کی رضا ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی خوشنودی ہے۔ اچھا سر، اب میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو مدینہ کی ریاست کی، جنہوں نے اپنے 3.5 سال حکومت میں بار بار بات کی مدینہ کی ریاست بنانے جا رہا ہوں، مدینہ کی ریاست بنانے جا رہا ہوں، اگر اس کی پیچھے بیس دیکھیں، وہ ایک ایسی خاتون کو اپنا وہ مرشد کہہ رہا ہے کہ وہ میری مطلب کہ مرشد ہے، تو اس کی رہنمائی وہ لیتا ہوا اور آگے وہ مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہے، اور جبکہ وہ اس کے ساتھ اس ٹائم تک نکاح بھی نہیں تھا جب اس نے اس کی پیری فکیری میں آیا۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو اس سے پہلے کی کرتے ہیں، وہ تو جب انہوں نے تحریک انصاف بنائی اس وقت سے ان کا ویژن ہے۔ وہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مدینہ کی ریاست انہوں نے حکومت میں خان صاحب نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوا کہ یار جو ہماری دین بات کرتا ہے وہ تو دنیا کو دین مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو نیچرل ان کے اندر کیفیت ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے خان صاحب کی تربیت مذہبی ماحول میں نہیں ہوئی، بشرا بی بی سے بس کسی وجہ سے تعلق ان کا ہو گیا تو انہوں نے جب خان صاحب نے اسلام کی سٹڈی کی تھی یہ والی لائنیں چھوڑ گئے تھے کہ نہیں۔ دیکھیں، آج ہم کیا ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں؟ ہم خواتین کو اگر آپ سمجھائیں کہ جی بازار نہ جائیں شاپنگ کے لیے،
دیکھیں وہ اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرتی ہوں گی. دیکھیں خان صاحب باقاعدہ وہ بات کرتے تھے مدینہ کی ریاست, اسلامی ریاست, مدینہ کی ریاست. تو اس کے بعد خان صاحب ایک یہ بھی بات کرتے تھے کہ جب خواتین اس طرح کا لباس پہنتی ہیں, غیر محرم عورت کو ملنا اور اسے باتیں کرنا اس طریقے سے وہ شریعت اتنی اجازت نہیں دیتی. ویسے دیکھیں نا وہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھنے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا حکم تھا. تو وہ پردے میں رہ کے ایک بات آپ سنتی تھی اور رہنمائی بھی فرما دیتی تھی. لیکن عورت کو پیر تو نہیں کہا جا سکتا, نہ پیر ہو سکتی ہے نہ اسے پیر مانا جا سکتا ہے. بشرا بی بی کی جو سابقہ خاوند ہے خاور مانی کا, ان کی ایک پریس کانفرنس بھی آئی ہے. انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بہت زیادہ انکشاف بھی کیے ہیں کہ خان صاحب ہمارے گھر میں آتے تھے میری غیر موجودگی میں. اس ٹائم تو وہ انہیں کے نکاح میں تھی اور کئی گھنٹے ان کے ساتھ کمرے میں گزارتے تھے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ یقیناً یہ فعل انہیں اس وقت کنٹرول کرنا چاہیے تھا. وہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی. خامد کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر خاتون خامد کی اجازت کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے تو وہ قدم اٹسیلف غیر شرعی ہے. اگر خامد اجازت دے دے کہ آپ مل لو فلاں کو, پھر مل لینا چاہیے. اب پھر ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خامد اگر اجازت دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اب اس سے کوئی ڈاکٹر خاتون ہے اور اس سے کوئی رہنمائی لینی ہے, یا کوئی عالمہ ہے تو اس سے رہنمائی لینی ہے, یا کوئی استاد ہے کسی سبجیکٹ میں اس سے وہ چیز سمجھنی ہے, تو وہ اگر ایک فیملی کے اصول کے مطابق خامد کی رضامندی سے وہ ڈیوٹی اگر کر رہی ہے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا ملک دیکھیں افسوس کی بات ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور موجودہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ بھی ملک کو بچا نہیں سکیں گے. میں تو اس کے بڑا سخت خلاف ہوں. میں نے یہ چیف الیکشن کمیشن کو بھی لکھا, صدر پاکستان کو بھی لکھا, چیف جسٹس پاکستان کو بھی لکھا, پہلے اصلاحات کریں, انتخابی اصلاحات کریں, پھر الیکشن کرائیں. وگرنہ یہ الیکشن کرا دیں گے ملک مزید برباد ہوگا. بھلا کوئی جو بھی جیت جائے. میں 2002 میں پہلی دفعہ میں نے بنا, اس وقت سے میں اس نظام کے خلاف ہوں. یہ نظام کے ایک طرف 100 پاگل کھڑے ہیں اور دوسری طرف 20 سمجھدار بندے کھڑے ہیں, تو پاگلوں کی بات مانی جائے گی. نظام تو یہ ہے کیونکہ وہ 100 ہیں. کیا یہ عقل مندی والی بات ہے؟ تو یہ نظام قابل قبول نظام نہیں ہے. اور پھر پاکستان کے اندر تو یہ اپنا زہر پھیلا چکا ہے یہ نظام. تو لہٰذا اس نظام کے تحت جو انتخابات ہیں یہ تباہی کی طرف جائیں گے. اور پھر آپ عراق کو دیکھیں, کیا جیسے ہمارے پاس بڑے بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں, بیوروکریٹ ہیں, جرنیل ہیں, ججز ہیں, سیاستدان ہیں, عراق میں بھی تھے, لیبیا میں بھی تھے. تو لیبیا کے سیانوں نے لیبیا تباہ کرا دیا, عراق کے سیانوں نے عراق تباہ کرا دیا, اب ہمارے سیانوں نے پاکستان تباہ کرانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. آپ کے نزدیک سیانے کون ہیں؟ یہ جو بیوروکریٹ ہیں, ججز ہیں, جرنیل ہیں, سیاستدان ہیں, مطلب جو پلرز ہیں. اور پھر صافی برادری بھی, آپ کے جو صافی حضرات ہیں وہ بھی اس پاکستان کی تباہی کے اندر پورے حصے دار ہیں. سر میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ لاسٹ 5 سال کی بات کریں, کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جس نے اپنی اقتدار کے مزے نہیں لیے, جو حکومت میں نہیں رہی, جس میں طریقے انصاف سے لے کہ چھوٹی سی جماعت تک سبھی جماعتوں نے اس کے اندر اپنا ایکسپیرینس اپنے وہ لا کے سارا کچھ کر لیا, کوئی کچھ نہیں ہوا, بہتری نہیں آئی. خان صاحب تھے, مہنگائی جا رہی تھی اوپر کی طرف, پھر تجربہ کار آئے, اس کو نیچے لانے کے لیے وہ ڈبل اوپر چلے گی. اب جو حکومت آئی ہوئی نگران سیٹ اپ ہے, اس میں نان تجربہ کار لوگ ہیں, مہنگائی نیچے کی طرف آ رہی ہے, پیٹرول نیچے آ رہا ہے, ڈالر نیچے آ رہا ہے, تو عوام چاہے گی کہ الیکشن ہو. دیکھیں عوام کا تو یہی ہے کہ الیکشن ہو, لیکن میری رائے ہے کہ پہلے اصلاحات ہوں پھر الیکشن ہو. ایسے الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ الیکشن ہو جائیں گے اگر ایز اٹ از موجودہ قانون کے تحت, تو یہ مزید بربادی کا باعث بنیں گے. اس میں ملک کی بہتری میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے مجھے ثابت کر دے. ابھی الیکشن ہوتے ہیں عوام کے مفاد میں, بالکل مفاد میں نہیں ہے. الیکشن نہیں ہونے چاہیے جو سیٹ اپ چل رہا ہے. پہلے اصلاحات, انتخابی اصلاحات کریں, سیاسی اصلاحات کریں, عدالتی اصلاحات کریں. اور میں یہ چیزیں لکھ کر آلریڈی بھیج چکا ہوں, آپ کو بھی واٹس اپ کر دوں گا. میں نے صدر پاکستان کو بھی بھیجی ہیں, چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجی ہیں, آرمی چیف کو بھی بھیجی ہیں, اور میں نے چیف الیکشن کمیشن کو بھی بھیجی ہیں. اور یہ ویژن میرا آج کا نہیں ہے, 2002 کا ہے. آج تو میں نے صرف لکھا ہے اسے اک کے کہ یار کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بڑے بڑے سیانے اپنے وہ کہتے ہیں سارے مت ماری ہوئی ہے. تو پھر اخیر میں نے لکھا ہے کہ چلو یار لکھ کر بھیجیں, اس کو ڈاکومنٹ بنائیں. لیکن جو میں نے آج لکھا ہے ویژن میرا یہ 2002 سے ہے کہ یہ نظام ہونا چاہیے. جو موجودہ نظام ہے اس نظام میں کوئی بہتری نہیں ہے. 2018 میں جو فیسیلیٹیٹ عمران خان کو کیا گیا تھا, آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این والوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. کیا یہ مطلب کہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے, کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت؟ یہی تو بے سمجھیاں ہیں. اس وقت عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, وہ بھی غلط کیا گیا. آج نواز شریف صاحب کو کیا جا رہا ہے, وہ بھی غلط کیا جا رہا ہے.
مطلب یہ تو بے سمجھی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ چوائس کر رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو لے آئیں, لیکن پبلک چوائس کر رہی ہے کہ نواز شریف کو ہم نے نہیں آگے آنے دینا. تو پبلک کے ساتھ کیسے آپ لڑیں گے, کتنا لڑیں گے؟ 18 میں بھی عمران خان صاحب کی دفعہ بھی کچھ ایسا ہی تھا, لیکن ایز اینڈ ماننا پڑا. عمران خان کی کہہ لیں کچھ 25-30% لوگوں کے اندر مقبولیت تھی, لیکن نواز شریف صاحب تو آج 99% سے نیچے جا چکے ہیں کہ وہ بہت زیادہ, کسی آپ 10 بندوں کا انٹرویو کریں کوئی ایک بھی شاید نام نہ لے. سر موجودہ حالات پہ اپنا کوئی میسیج عوام کے لیے؟ جی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہاتھ جوڑ کے سیانوں کو کہیں پہلے اصلاحات کریں, اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو میرے پاس شرک پشیف آ جائے, مجھے اپنے پاس بلا لے. 1 مہینے کا کام ہے, 1 مہینے کے اندر سارا کچھ نظام سیدھا ہو سکتا ہے, اور وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیں, اس کے مطابق الیکشن کرائیں اور سارا ٹھیک ہو جائے گا. تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ شرک پوری صاحب کے پاس پورا فارمولہ موجود ہے جس کے ساتھ پورا ملک ہمارا ٹھیک ہو سکتا ہے. ان کی ضرور اس کے اندر مدد لینی چاہیے. اگر جو ہمارے ملک کے مفاد میں چیزیں ہوں اس کے اوپر پیچھے کیوں ہمیں رہنا چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.